نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک گھر میں بے تکلف رہتے، نارمل زندگی گزارتے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، ایک دفعہ حبشہ کے لوگ مسجد کے صحن میں جہاں اصحاب صفہ کا چبوترا تھا وہاں نیزے کا کھیل کھیل رہے تھے۔ نبی علیہ السلام گھر میں آئے اور اپنی چادر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو چھپایا اور وہ کھیل دکھانے لگے۔ جب تک حضرت عائشہ کھڑی تھی نبی علیہ السلام ان کی دلداری کے لیے کھڑے رہے۔ تو سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ بھی جب گھر میں جائیں تو گھر میں الفت، پیار، محبت سے پیش آئے، سختی کا معاملہ گھر والوں کے ساتھ نہ کرے۔ دوسری بات، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے۔ باری حضرت عائشہ کی تھی، حضرت زینب یا حضرت صفیہ یا حضرت ام سلمہ، ان تینوں میں سے کسی نے حضور علیہ السلام کے گھر، جب آپ حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، کھانے کی کوئی چیز بھیج دی۔ جب وہ کھانے کی چیز پہنچی دروازے پر تو حضرت عائشہ اٹھی اور اس خادمہ کے ہاتھ پر مارا، جس سے وہ پلیٹ نیچے گر گیا، ٹوٹ گیا اور کھانے کی چیز بھی زمین پر گر گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ آپ غصہ کرتے، ڈانٹتے، آپ خاموش رہے۔ آپ خود اٹھے، امام الانبیاء ہے، سرتاج المرسلین ہے، امام القبلتین ہے، ساری کائنات کے نبی ہیں، خود اٹھے، کھانے کے ذرات جمع فرمائے اور اس پلیٹ کے ذرات ایک طرف کیے اور حضرت عائشہ کو خوش کرنے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آیا۔ یہ سکن پنا ہے کہ جب حضور میرے ہاں ہیں تو میں کھلاؤں گی، میں پلاؤں گی، تم کیوں کھلا رہی ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ برداشت کیا۔ تو اس لیے جب بھی کبھی گھر میں خلاف مزاج کوئی بات پیش آئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو برداشت کریں، ہم اس کو سہ جائیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے تو گھر میں کیا کرتے؟ حضرت اسود رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، خود فرماتے ہیں، سألت عائشہ رضی اللہ عنہا ما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصنع فی بیتہ۔ وہ فرماتے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے تو گھر میں کیا کرتے؟ قالت كان يكون في محنة اہلہ۔ نبی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے تو آرام سے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ گھر کے کام کاج میں مشغول ہو جاتے، چھوٹے موٹے کام آپ کرتے ہیں۔ اگر پانی کا ڈھول بھرنا ہوتا تو نبی علیہ السلام اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، پانی کا ڈھول بھرتے۔ کپڑوں میں کوئی پیون لگانا ہوتا، کپڑوں میں پیون لگاتے۔ بکریوں کا دودھ دھونا ہوتا، وہ بھی کرتے۔ ہر چھوٹا بڑا کام نبی علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے۔ تو اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم بھی گھر میں جائیں، فرصت کا موقع ہو، فارغ ہو، تو اپنے چھوٹے موٹے کام تو خود کریں، گھر کے کام بھی شروع کریں۔ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے، حضور کی سنت ہے، اجر ثواب ملے گا۔ اور سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام گھر میں جب تشریف لاتے تو یہ چھوٹے موٹے کام کیوں کرتے، جبکہ ازواج مطہرات 100 جان سے آپ پر فدا ہے؟ آپ کسی کام کا اشارہ کرتے، امہات المؤمنین آپ کے حکم سے پہلے وہ کام کر جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھیے کہ جب حضور علیہ السلام حضور گھر میں تشریف لاتے تو فرط محبت میں فرماتی، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ فرماتی ایک میرا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، اہل دنیا کا سورج ہے۔ میرا سورج رب کعبے کی قسم آسمان کی سورج سے لاکھ درجے بہتر ہے، کیونکہ دنیا کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، رات کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن میرا سورج جب سے روشن ہوا ہے آج تک چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، ساری کائنات کو روشن کیا ہوا ہے۔ اتنی محبت تھی حضرت عائشہ کو حضور سے، لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو چھوٹے موٹے کام خود کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ، مختلف وجوہات ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عبدیت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی گھر میں کام نہیں کرتے تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو آدمی گھر میں کام نہیں کرتا وہ کام چور ہے یا سست ہے. سستی سے تو اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. مسلمان آدمی سست نہیں ہوتا بلکہ چست ہوتا ہے, ایکٹیو ہوتا ہے. کام کا موقع ہو جوان بن کر وہ کام کر جائے. سستی سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. حضور کی دعاؤں میں دعا شامل ہے, اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل, اے اللہ میں عاجزی سے پناہ مانگتا ہوں, سستی سے پناہ مانگتا ہوں. تو مسلمان سست نہیں ہوتا. تو جو گھر میں کام نہیں کرتے تو پہلی وجہ یہ ہو سکتی کہ وہ سست ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بری خصلت سے تو پاک صاف تھے, پورے چست تھے, کام کاج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. گھر میں کام نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تکبر ہو, کہ بھائی یہ چھوٹے موٹے کام میں کیوں کروں, یہ میری شان کے خلاف ہے, میں گھر کا آدمی ہوں, بڑا آدمی ہوں. یاد رکھو, تکبر کرنے والا آدمی کبھی کامل مسلمان بن نہیں سکتا. تکبر کرنے والا آدمی کبھی کامل ایمان والا بن نہیں سکتا. عاجزی تواضع سے آدمی بڑا بنتا ہے, تکبر سے آدمی ہمیشہ حقیر بنتا ہے, چھوٹا بنتا ہے. تو اگر آپ گھر میں چھوٹے موٹے کام نہیں کرتے اس کا مطلب ہے تکبر ہے. اللہ تکبر کی لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے. تو نبی علیہ السلام گھر میں آتے, حتیٰ کہ آپ گھر کے کام کاج کے لیے بازار تشریف لے جاتے. مشرکین مکہ اعتراض کرتے, وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق, یہ کیسا رسول ہے, بازاروں میں جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اشیاء خریدنے کے لیے بازار تشریف لے جاتے ہیں. آج اگر میں جاتا ہوں یا آپ جاتے ہیں تو کیسے ہماری شان خلاف چھوٹی ہوگی, ہم چھوٹے بن جائیں گے کہ دودھ خریدنے کے لیے بازار جا رہا ہے, دہی خریدنے کے لیے بازار جا رہا ہے, چھوٹے موٹے کام کے لیے بازار جا رہا ہے, اتنا بڑا آدمی بن کر گھر میں اور نہیں تھا. یہ شیطانی خیالات ہیں, حضور کا طریقہ نہیں ہے. حضور خود کام فرماتے, اس کے فوائد بے شمار ہیں. جو آدمی اپنے گھر کے کام کرتا ہو, پہلا فائدہ یہ ہے کہ حضور کا طریقہ ہے, حضور کے طریقے پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا. دوسرے نمبر پر آپ جو چھوٹے ہیں ان کو حوصلہ ملے گا کام کے لیے. جب وہ دیکھیں گے کہ گھر کا بڑا کام کر رہا ہے تو ہم چھوٹے کیوں فارغ بیٹھے, ہم بھی کام کریں گے. تو اس لیے گھر میں کام کاج کرنا چاہیے. اور تیسرے نمبر پر سستی کا علاج ہوگا, آدمی ہمیشہ ایکٹیو رہے گا. اللہ تعالی ہمیں گھر کے کام کاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گھریلو زندگی حضور کے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.